الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ نساء 139 آیتوں تک ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے یہ قرآن میں بار بار فرمایا کہ غیروں سے تعلقات نہیں بناؤ، آپس میں متحد رہو۔ آج ہم غیروں سے تعلقات بناتے ہیں اور آپس میں اختلافات رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو منافقین تھے، جو غیر تھے، انہوں نے غیروں سے تعلقات کیوں بنائے؟ ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس یہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو خوش کر کے ہمیں عزت ملے گی؟ فإن العزت للہ جميعا، عزت تو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دینی قومی غدار نہ اپنی قوم میں عزت پائے نہ دوسرے قوموں میں عزت، اور دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور وہاں بھی وہ تو ویسے بھی دشمن ہے۔ یہاں دیکھیں پھر فرمایا، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں بے شک ہم نے تم پر کتاب میں نازل کیا کہ جب تم سنو ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزئ بہا، کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ایسے مجلس ہے، ایک محفل ہے، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کبھی اجازت ہو نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات ہے، کچھ اور گفتگو ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دین کے خلاف گفتگو رہی اور آپ سن رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کی حالت دیکھیں جو اپنے دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو نے کون سے نبی کا کلمہ پڑھا؟ وہاں تو رب کریم نے فرمایا کہ دیکھیں ایسے جگہوں میں تو مسلمان نہیں بیٹھتے، یہ جملہ انشاء ہے کہ مت بیٹھو، اور وہاں رب کریم نے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں کیا فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جھوٹ کے مجالسوں میں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہاں سے اگر گزرتے ہیں اچھی طریقے سے وہ گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ کسی کوئی دوسری گفتگو ہو تو اس میں آپ بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ کفر کرنا، کفر کرانا، کفر سے راضی ہونا سب کفر ہے اور سب درجے میں برابر ہیں، بلکہ کفر کی مجلس میں جانا بھی حرام ہے شرکت کی غرض سے، لہذا بد مذہبوں سے ان کی مجلسوں میں، ماتم کی مجلسوں میں، نوحہ تبرہ کے محفلوں میں شریک ہونا حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہاں دیکھیں کہ ان لوگوں سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ ان اللہ جامع المنافقین، یہ مسلمان تو ایسے نہیں کرتے۔ ایک خالص مسلمان وہ اللہ کی بندگی میں، اپنے نبی کی محبت میں وہ بالکل مخلص ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی اگر تھوڑی سی بات بھی، آپ کسی علماء کی مجلس ہے، لیکن اگر وہاں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے کہ میں ایک مجلس میں گیا تو وہاں جو محفل تھی نا تو عجیب سی مجھے لگی کہ یار یہ کیسے عجیب سا ان کا ذکر، جیسے میں نے بولا نہیں، یہاں تو بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ کچھ ایسے محافل بھی ہوتے ہیں کہ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے، وہ اپنے شیخ کی تعریف کر رہے، اپنے مولوی کی تعریف کر رہے، لیکن جب نبی کا نام آتا ہے تو ان کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی شان تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی زبان بھی نہیں ہے، بس اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، بس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن حضور کی تعریف ان سے اپنے
وہ مجالسوں کو خوبصورت بناتے کہ حضور کی اگر تعریف نہ حضور کی شان بیان نہ کی جائے تو بیان کس کا ہوگا. تو یہاں دیکھیں اللہ جمع کرے گا منافقوں کو، کافروں کو، سب کو جہنم میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ انتظار کرتے تمہارا. وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. اگر اے مسلمانوں تمہیں فتح نصیب ہو، یہ جو 2 نمبر مسلمان ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی منافق و کافر سب اللہ ان کو جہنم میں جمع کرے گا، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ تو تھے کہ کلمہ نماز وغیرہ میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، یا جنگ میں تمہارے ساتھ چلے گئے، لہذا ہمیں بھی وہ کہتے ہیں مال غنیمت کا حصہ دو. زبان میں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا تو کلمے سے نجات نہیں ہے جب تک آپ کا ذہن نہ بنا ہو. آپ حضور کے ختم نبوت پر پیرا نہیں دے سکتے اور دوسروں کے لیے راستہ ہموار کرے تو یہ کون سا کلمہ پڑھا تو نے؟ کیا اس کلمے سے نجات ہو جائے گی؟ کیا ایسے نمازوں سے نجات ہوگی جو غیروں کے لیے قادیانی کو لے راستے ہموار کرے، ان کو کرے کہ ملک پاکستان میں تبلیغ کرو؟ انا للہ و انا، پتہ نہیں. اب کوئی تھوڑی سوچ رکھنے والا وہ بولے گا اس کو ویسے کہہ دو کہ اگر کوئی ایسے مسلمان ہے، بولے گا نہیں بھائی یہ کلمہ قبول نہیں ہے، ان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو فرمایا اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، یہ کیوں ان سے ملتے ہیں؟ اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، یعنی ان کے لیے غلبہ ہو جائے تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پایا تھا، آپ ہمارے قبضے میں نہیں آئے تھے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچا. پھر منافقین ان سے جا کے ملتے ہیں، ارے ہم تو ان کے ساتھ تو تھے لیکن ہم تو تمہاری طرفداری کر رہے تھے، ہم تو تمہارے لیے جو ہے نا تمہاری تبلیغ کو آزاد کر رہے تھے کہ کل کو ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے انشاءاللہ پاکستان نہیں مٹے گا، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کمزور ہو جائے، کل ہمیں وہاں جانا پڑے، پاکستان نے ہم نے بڑی غداری کی تو ہماری پناہ تو وہ ہے نا. ایماندار تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی پاکستانی ہے، یہاں رہیں گے، یہاں مرنا ہے جینا ہے، لیکن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو، بولے یار پاکستان کے خزانوں کو لوٹو، جب مشکل گھڑی آ جائے گی تو وہ لوگ پناہ دے دیں گے. وہ بولیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہاں ملک کو لوٹنے والے آ جاؤ، تم نے ختم نبوت کے خلاف بھی کام کیا تھا، آ جاؤ آ جاؤ. خدا کی قسم وہ بنگلے بھی دیں گے، کاروبار بھی دیں گے. بولے دیکھیں ہمارے لیے انہوں نے کام کیا، لیکن کب تک جیتے رہو گے؟ یہاں قرآن سنا رہا ہوں تو دیکھیں جب مسلمانوں کے لیے جیتو تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تلوار چلا رہے، تم تو نمازیں پڑھی سب، لیکن جب کافروں کے لیے کہا وہ تو پھر کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ تھے لیکن یہ ظاہری طور پر تھے. ہاں یعنی کافروں تمہاری فتح کا بڑا، یہ منافق کہتے ہیں جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، کہتے تمہاری فتح کا بڑا سبب ہم ہیں. اولاً تو اس لیے کہ ہم اگرچہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ میدان میں آ گئے مگر تم سے لڑے نہیں، اس لیے مسلمانوں کا حملہ ہلکا رہا. دوسرے ہم تمہارا کام کرنے جہاد میں آئے تھے کہ مسلمانوں کی جنگی راز سے تمہیں باخبر رکھتے رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کافروں کو خفیہ پولیس بننا اور مسلمانوں کے راز انہیں بتانا منافقوں کا طریقہ ہے، جس میں آج بہت سارے مسلمان گرفتار ہیں. یہ لکھتا ہے، یہ دیکھیں تفسیر بتا رہا ہوں. ملک پاکستان میں مسلمانوں سنو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، غلط فہمی میں نہ رہنا. اور فرمایا وَلَن، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. یعنی عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ دیکھے تم نے کلمہ پڑھا تھا، نمازیں بھی پڑھی، لیکن دلی طور پر مسلمانوں کے لیے مخلص نہ تھے. کیا قربانی؟ بھائی پوچھا تو جائے گا نا. ہمارے ایک عالم دین تھے ماشاءاللہ، تو کہتے اگر قیامت کی جنگ کم از کم دنیا میں کوئی قربانی تو کہ ہاں میں نے اپنا کاروبار چھوڑا تھا، میں نے خاندان سے تعلقات چھوڑے تھے، میں نے شہر چھوڑا تھا، میں نے یہ چھوڑا، کم کوئی ثبوت تو ہونا. اور یہ کون سا ثبوت ہوگا کہ ہاں وہاں تو پھر کہ ہاں تو نے تو ماشاءاللہ غیروں کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، تو گیا. تو فرمایا
اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. اور یہ یاد رکھو یہ منافقین یہ 2 نمبر کچھ بھی کرے اللہ کا فیصلہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ہرگز کبھی بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ اللہ نہیں دے گا، مسلمانوں پر کوئی راہ نہ پائیں گے، مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے، مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر پائیں گے یہ لوگ. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام دنیا کہ کافر و منافق متفق ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے. مسلمان جہاں کہیں نقصان اٹھاتے ہیں اپنے غداری اور شامت اعمال کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. تو اس سے چند مسئلے معلوم. ایک یہ کہ مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی جائز نہیں ہے، مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح حلال نہیں ہے، کسی کافر کو مسلمان غلام خریدنے کا حق نہیں ہے، کافر مسلمان کا وارث اور مورث نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ یہ صاف صاف باتیں ہیں کہ مسلمان کا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، کہ اس کا پورا کردار جو قرآن بتا رہے. یہ دیکھیں سورہ کہ ان لوگوں سے تعلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بیٹھو، اگر اس طرح باتیں کرے تم ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو، ان کے لیے قرآن میں تعویلیں کرتے ہو. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ دیکھ اگر قادیانیوں نے غلط تفسیر لکھ دی چور کے داڑھی میں تن کا، ہاں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو خود سورۃ نمبر 15 میں آیت نمبر 9 میں سورہ حجر میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی تو اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ اب دیکھیں یہ جب ایک شخص یہ کہے مسلمانوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے تم مسلمانوں تو اس کے لیے نہیں لڑو. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اپنے گھر کے لیے تو لڑ رہا ہے، اپنے دنیا کے لیے تو لڑ رہا ہے. جب دین کے بعد آئی پھر یہ جہاد کا ہے کہ ہوئے اتنے دنیا میں. ہاں عجیب بات ہے. کہتے ہیں نہیں اللہ نے فرمایا ہمیں. ارے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محافظ پیدا کرتا ہے مجاہدینوں کی صورتوں میں، علماء کے اور اولیاء کی صورتوں میں. اور یہ بھائی عجیب سا مسئلہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہاں دیکھیں ان لوگوں سے تعلق جوڑنے والے رب نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. انہیں دوست نہیں بناؤ کہ ان کے مقابلے میں تم مسلمانوں کو چھوڑ دو، ان کو ولی نہیں بناؤ، ان کے لیے راستے ہموار کر رہے ہو. بعد میں اولیاء بعد یہ آپس میں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اے مسلمانوں تم میں سے جو ان سے تعلقات جوڑے. قرآن سنا رہا ہوں تو کیا فرمایا اِنَّهُ مِنْهُمْ. وہ ان میں سے ان کا کلمہ ان کی نماز ان کے روزے انہیں مسلمان نہیں. قرآن کہہ رہا ہے. یہاں کیا فرمایا ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے وہ دین کے خلاف بات ہے تک کر رہے تو اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ. آیاتیں گنتے رہنا، ہوائی فیرنگ نہیں کر رہے. سورہ نساء آیت نمبر 140 یہاں آیت گنتے رہنا کہ رب فرماتا ہے اگر تم نے ان سے تعلقات جوڑے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو کیا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالموں کو ایک اور آیت سنا دوں، سورہ توبہ کی ایک آیت سنا دوں. رب کریم نے سورہ توبہ آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا. اے مسلمانوں، اے جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے امتی ہیں، انہیں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. وہاں فرمایا غیروں کو یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. وہ تو آسان مسئلہ ہے. کیا ہے؟ نہیں بنائیں گے نا. نہیں اور بھی سنو، تمہارا باپ دادا بھائی بیٹا وغیرہ وہ غیروں سے تعلقات رکھتے ہیں. باپ تو ہے لیکن تعلقات غیروں سے. بولے ایسے باپ دادا اور ایسے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ. یہ تو دوست ہوتے نا. باپ سے بڑھ کر دوست کون ہو گیا؟ بھائی سے بڑھ کر دوست کون ہوگا؟ لیکن ان کے دوستی کے لیے بھی شرائط ہے. ان شرطیاں ہیں ان استحب الکفر علی الایمان. انہیں دوست نہ بناؤ اگر انہیں ایمان کے مقابلے میں کفر پسند ہے. یہ کفر ہے یا نہیں ہے کہ قادیانی ہمارے دین کی تبلیغ ہمارے ملک پاکستان میں مسلمانوں کے سامنے تبلیغ کرے، مسجد بیان ہے، کتنے لوگ چلے جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ان عوام کو کیا پتا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا یہ جو ہے نا کچھ اور کر رہے ہیں. وہ تو بولیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں.
تو اس لیے پابندی ہے، قادیانی نہیں پڑھے گا قرآن پاک، قرآن کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ فرمایا کیوں کہ وہ تو کفر کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ تو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا قادیانی سے راضی کرے، تعویلیں کرتے ہیں، اس لیے تو تفسیر صغیر پر پابندی لگ گئی تھی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، پھر فرمایا وہاں تم ایسے جیسے ہو جاؤ گے اگر ان کے ساتھ صرف بیٹھنا تھا۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر کون سی تھی؟ یہ سورہ مائدہ کی بھی آیت یاد کریں، 51 ہے کیا، اور سورہ نمبر کیا ہے؟ 5۔ حوالے یاد رکھو، ان کو سنوارنے کے لیے حوالے نہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے قرآن پڑھو۔ سنیں تو رب فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے۔ 254 نمبر آیت میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہے، اور یہاں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ کون؟ جو غیروں سے دوستیاں بنائے، جو غیروں کی مدد کرے، اور پھر مسلمان کی مدد میں۔ ایک آیت آپ کو اور بتا دیتا ہوں، ایک آیت، کتنی آیتیں ہوں گی؟ سورہ نساء کی آیت ہو گئی، اور سورہ مائدہ، اور سورہ، تو حق 4 یار، آسمانی کتاب کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو اس اعتبار سے کم از کم 4 آیتیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کوئی اس قسم کی بات کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں رب نے فرمایا، ارے اس کے پاکیزہ زندگی میں سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 4 ہے، رب فرماتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی پیاری زندگی میں تمہاری ایک نمونہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم خلیل اللہ اور اس کے ساتھ والوں میں، ہاں، کہ جب انہوں نے اپنوں سے جو غیر تھے ان سے برات کیا کہ ہمارے تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی، ایک اللہ کو واحد لا شریک مانو گے ورنہ اس کے علاوہ کوئی خاندانی تعلقات نہیں رہیں گے۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیشہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ کو واحد لا شریک نہیں، اللہ کو واحد لا شریک کا معنی یہ ہے کہ عقائد و جان کے اس وقت خاتم النبیین مانو گے، اور جو دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے ان سے بائیکاٹ کرو گے، ان سے۔ آج میں نے اپنے پورے مقتدیوں کو بتایا، دیکھ لینا آج زندگی ہے، قبر میں پھر پچھتاؤ گے اگر تم لوگوں نے ان سے تعلقات، ان سے بچو، ان سے دور رہو، کاروبار میں اٹھنے بیٹھنے میں۔ میں نے بولا تمہاری عزت پر حملہ کرے، تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے، ان سے تو دعا سلام مسکرا کر ملو۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو ان سے مسکرا کے مل رہے، کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو بات میں کر رہا تھا وہ کیا ہے کہ جو ان سے تعلقات بنائے، کن سے؟ ان غیروں سے، تو رب کریم نے فرمایا وہ ان میں سے ہیں، کن میں سے؟ وہ غیروں میں سے۔ رب کریم نے فرمایا یہ تمہاری دشمنی ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اگر وہ تمہارے دین کے خلاف آرام سے رہ رہے ہیں، غیر یہودی ہیں، ہندو ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا فرمایا آیت نمبر 9 میں؟ اگر ان کا کردار یہ ہے کہ ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تمہارے تعلقات ان لوگوں سے توڑتا ہے کہ توڑو جو تم سے تمہارے دین میں لڑیں، حضور کو خاتم النبیین نہ مانے اور دین میں عیب تلاش کریں، وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کرے، کس بات سے منع کر دے؟ ان تولوہم، کہ ان سے تعلقات نہ بناؤ، اگر تعلقات بنائے تو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، وہ چوتھی نمبر آیت سنا رہا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے تعلقات بنائیں گے یہی ظالم ہیں۔ ہم نے ظالم نہیں کہا، ہم نے قرآن جس کو ظالم کہے اس کو ہم بھی ظالم کہیں گے۔ ایک شخص نے بولا کافر کو کافر نہیں بولو، ہمیں بولا اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب تم کہہ دو اے کافروں، تو کیا کافر کو مسلمان کہیں گے؟ تو ان کو ہم نے نہیں کہا جو غیروں کے مددگار سہولت کار ہوں، قرآن 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 جگہ
یہ سورت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 9 ہے، اور اس سے پہلا حوالہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 23 تھا، اور اس سے پہلے حوالہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 51 تھا، اور اس سے پہلے حوالہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 140 تھا۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ قرآن پاک کے تعلیمات جیسے ہم سنتے ہیں اس پر عمل کریں، پھر دوسرے تک پہنچائیں۔ ہم بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ رب کریم نے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ جو زمین میں فساد کرے، فساد کا ارادہ کرے یا اپنے آپ کو بڑا کہے، یہ جنت سے محروم ہوگا، یہ جنت ہی نہیں بن سکتا۔ ہم نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں نہ ہم بڑے ہیں، لیکن اس قرآن کے خادم ضرور ہیں، لوگوں تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کلام کو، اس پیارے قرآن کو ماننے والوں، اس پر عمل بھی کرو۔ صرف اس کو ماننے کے لیے قرآن خوانی کریں گے، دم درود کریں گے، تعویذ بنائیں گے، اس سے نجات نہیں ہوگی جب تک اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بناؤ گے۔ اور عقیدہ سورہ نمبر 33 میں ایک عقیدہ تو میں دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 33 کون سے بارے میں ہے؟ 21 سے شروع کر 22 میں ختم ہوتی ہے، اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 40 ہے۔ کیا کہ اس میں رب کریم نے فرمایا حضور خاتم النبیین ہے۔ حضور کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد آئیں گے دجال، آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے عقائد و جہان کہ کلمہ ہم نے پڑھا وہ خاتم النبیین ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسی نبی کے سچے غلاموں کے خادمین میں ہمیں دنیا میں بھی رکھ، اور قیامت کے دن بھی اسی کے امت میں، اسی پیارے نبی، پیارے عقائد و جہان کے امت میں ہم سب محشور ہوں۔ یہی آرزو، یہی تڑپ ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔